3 ہجری رمضان المبارک 14ویں کے چاند نے شب نیمہ رمضان فلک پر پوری آب و تاب سے جگمگاتے ہوئے چاند نے بدر کامل نے آغوش سیدہ کونین سے طلوع ہونے والے ہلال مصطفیٰ کو حیرت سے دیکھا۔ فلک پر جگمگاتے ہوئے بدر کامل کے حسن اور جلوہ آرائی اور ہلال مصطفیٰ حسن مجتبیٰ کے حسن دل افروز اور جلوہ نمائی کا کیا مقابلہ اور کیا موازنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان یکی شمع حرام حافظ جمعیت امام پا نشیند آتش تاریکین پشت پا زد بر سر نگین چھٹے تیز گرد گہن چھٹے تیز گرد گہن مٹے گی فکرے انسان تاریخ بچپن سرحد سے گزرنے ابھی تاریخ بچپن کی سرحد سے گزرنے کھلیں گے اوصاف حسن۔ ان مقدر ساز ساعتوں میں ملائکہ بہشت کے پروں کی آواز ہمارے کیف مودت سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہمساز ہو کر ترانہ تبریک و تہنیت پیش کر رہی ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ، دل بند علی مرتضیٰ، جگر گوشہ بطول عذرا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ پورے عالم اسلام کو ہم تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ انسان کے اندر بقائے نسل کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر، اس لیے کہ انسان اپنی بقا اپنی نسل کے اندر محسوس کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے وجود ظاہری کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ لیکن آقا نامدار کو خداوند کریم نے جو اولاد عطا کی وہ خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کے ذریعے وجود ظاہری ہی فقط آگے نہیں بڑھا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات متفاضلہ کا کارواں کچھ اس شان سے آگے بڑھا کہ تاریخ کے افق پر، صدیوں کے افق پر کردار مصطفیٰ کا صحیفہ اس شان سے کھلنے لگا اور ان کے فضائل کا پرچم اس انداز سے لہرانے لگا کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ نور گزرا، خیر کثیر کے مصادیق ذات مصطفیٰ کا منظر افق فکر انسانی پر ذوفشاں ہونے لگا، صحیفہ فضائل مصطفیٰ تکلم ریز ہونے لگا۔ دیکھنے میں نام اور افراد مختلف نظر آئے، لیکن معجزہ شرح ذات مصطفیٰ کے اعتبار سے، یعنی حقیقت نور محمدیہ کے اعتبار سے، سب کے سب ایک ہی عنوان کے مختلف مصادیق کی صورت طول تاریخ میں محمد بن کر، لائق حمد و ثنا بن کر جگمگانے لگے، جس کو محمد کہتے ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ معجزہ نور محمدی، حقیقت نور محمدی ایک ہے، اس کے اظہار کی رنگا رنگ اور نو بنو مناظر سے ایک ہی حقیقت کے مختلف زاویے نگاہوں کے سامنے۔ کیا خوبصورت شاعر نے کہا ہے کہ دامان نگاہ تھنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہار تو ز تنگی دامن گلے دارد۔ ہر رنگ معرفت کا، عرفان حقیقت کا ذریعہ ہے، اور ہر منظر سفر معرفت میں ممد و معاون ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کی تجلی، مصطفیٰ کے مشن کے محافظ ہیں۔ یہ دونوں شہزادے، ان کے وجود مسعود میں رسالت سانس لیتی ہے، ان کے پیکر میں علی کا معجزہ کرراریت جلوہ نما ہوتا ہے،
اور نابغہ روزگار حکیم امت شاعر بلند اقبال نے تاریخ کے اس منظر کو اپنے مختصر سے اشعار میں سمیٹ کر اس شہزادہ خوش خصال کے اس درخشاں اور تاریخ ساز کردار کی ترجمانی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں آن یکی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تھا نشیند آتش پیکار و کین پشت پازد بر سر تاج و نگین. وہ کہتے ہیں کہ شبستان رسالت میں فروزاں ہونے والے اس چراغ نے خیر الامم کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اسلام کو بقا آشنا کرنے کے لیے اپنے پیر کی ٹھوکر سے تاج و تخت و سلطنت و حکومت و اقتدار کو ٹھکرا دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق نبی کی زبان وحی ترجمان جو کسی خطا و اشتباہ کا ارتکاب نہیں کر سکتی، اس زبان سے بارہا یہ کلمات ادا ہوئے اور یہ متواتر حدیث ہے، بلکہ تواتر کے حد سے بڑھی ہوئی، جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے یکساں صحت کے ساتھ بیان کیا. اوتھینٹک حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قاما و قعدا. حسن و حسین دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ سردار جوانان جنت کے مصداق ہیں. قاما او قعدا، یہ قیام کریں یا بیٹھ جائیں، صلح کریں یا جنگ کریں. امام حسن کی شخصیت کے بہت زیادہ محاسن ہیں. کسی معمولی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اپنی شناخت قائم کرے تو یہ بھی تعجب کی بات ہوا کرتی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جن کی سخاوت، جن کا بخشش و احسان و جود و عطا زبان زد عام ہے. اس گھرانے میں امام حسن نے اپنی شناخت الگ سے پیدا کی اور انہیں کریم آل محمد کا لقب دیا گیا. ان کی فیاضی کے تذکرے، ان کی سخاوت، ان کے عطا و بخشش کے تذکرے اتنے زیادہ ہیں تاریخ کے دامن میں کہ اہل بیت اطہار کے خانوادے میں بھی انہیں سب سے زیادہ فیاض قرار دیا گیا، اور ان کے دسترخوان آج تک ہمارے تذکروں میں موجود ہیں اور تاریخ کے اوراق پر ان کے تذکرے ثبت و ضبط ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ خوش لباس، ویل ڈریسڈ اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. بعض روایات میں ہے کہ کان الحسن بن علی علیہ السلام اذا قام الی الصلاۃ لبس اجود ثیابہ فقیل له یا ابن رسول اللہ لما تلبس اجود ثیابک فقال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی وهو یقول خذوا زینتکم عند کل مسجد فاحب ان البس اجود ثیابی. روایت میں ہے کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام، امام حسن ابن علی علیہ السلام اذا قام الی الصلاۃ، جب اقامہ نماز کے لیے بڑھتے تھے، نماز کی جانب متوجہ ہوتے تھے تو لبس اجود ثیابہ، وہ وضو کرتے تھے تو سب سے بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے. فقیل لہ یا ابن رسول اللہ، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے فرزند رسول لما تلبس اجود ثیابک، آپ نے سب سے بہترین لباس کیوں زیب تن کیا، سب سے زیادہ خوبصورت لباس؟ فقال، وہ فرماتے تھے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، خدا جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، زیبائی کو پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي، میں اپنے آپ کو مزین کرتا ہوں اپنے پروردگار کے لیے. وَهُوَ يَقُولُ، وہ پروردگار جو کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، نماز کی ادائیگی کے لیے جب انسان محراب عبادت کی جانب بڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پاکیزہ اور زیبا لباس زیب تن کرے، معطر لباس زیب تن کرے. فَأَحَبَّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْوَدَ ثِيَابِي، میرے خدا کو پسند ہے کہ میں بہترین لباس زیب تن کروں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح انجام دی وہ بالکل صلح حدیبیہ کی مانند ہے، جیسا کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے شرائط طے کیے اور خداوند متعال نے اس کو فتح مبین قرار دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بعینہ ہی ان کی صلح
वैसी ही थी जैसी सुलह हुदैबिया थी। एक दिन ये बाज़ार से तशरीफ़ ले जा रहे थे इमाम हसन मुज्तबा, और इनके मिजाज के मुताबिक इंतहाई कीमती सवारी पर सवार थे। बहुत अच्छा लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी इनकी। तो एक शख्स ने आपके घोड़े की लगाम में आके हाथ डाल दिया और बहुत ही गुस्ताखी के साथ उसने आपको मुखातब किया और उसने कहा कि आप कैसे फ़र्जंद रसूल हैं, आप किसके नवासे हैं जिसने दुनिया को सादा ज़िस्ती का हुक्म दिया, आपका लिबास इतना कीमती है, आपकी सवारी इतनी ज़्यादा कीमती है। तो इस पे आका मुस्कुराए और तबस्सुम फरमाया और फिर उससे कहा कि तुम्हें मालूम है, उसने कहा कि मोमिन को खुदा ने इजाज़त नहीं दी। तो आका मुस्कुराए, फरमाया इत्तेफाक से खुदा ने सबसे ज़्यादा मोमिन ही का हक़ करार दिया है कि वो नेमात दुनिया से इस्तिफ़ादा करे और भरपूर इस्तिफ़ादा करे। जो जितना अपने मौला का, अपने आका का, अपने मालिक का फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होता है, मुती होता है, उतना ज़्यादा अपने आका की चीज़ों पर उसका हक़ होता है। तो इंसान मोमिन का दुनिया में अल्लाह की नेमात पर सबसे ज़्यादा हक़ है। उसे जायज़ लज़्ज़ात से भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। ना सिर्फ ये कि ये जायज़ है बल्कि हुक्म इलाही यही है, मशीयत इलाही का तकाज़ा यही है कि इंसान जायज़ लज़्ज़ात से फ़ायदा उठाए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने ऐसा तारीख़ी मारिका अंजाम दिया कि जिसमें इस्लाम को हयात जदीद अता की, इस्लाम की बका का मूजिब करार पाए। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरे ये दोनों शहज़ादे इस्लाम की बका का बाइस हैं। और मुहद्दिस शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी ने अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन में इसको तहरीर भी कर दिया और बल्कि इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है कि पहले तो हम ये सोचते थे कि ये दोनों शहज़ादे इनके लिए बाइस फ़ख्र है कि ये आका इनामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और इन्हें उनसे निस्बत हासिल है। लेकिन मुहद्दिस शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी की किताब सिर्रुश शहादतैन पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ़ यही नहीं कि इन शहज़ादों के लिए फ़ख्र है रसूल मुकर्रम के नवासे होना, बल्कि बाब फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा को पाया तकमील तक पहुँचाने का ज़रिया खुदावंद मुतआल ने इन दोनों शहज़ादों को करार दिया। वो तहरीर फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल ने मेरे पैगंबर को तमाम वो कमालात अता किए जो 1,01,24,000 अम्बिया को अता किए, और हिकमत का तकाज़ा भी यही था कि वो तमाम कमालात मेरे नबी मुकर्रम को हासिल हों ताकि क़यामत में कोई नबी मेरे नबी पर आकर अपनी बरतरी न जतला सके। तो तहरीर फरमाते हैं कि खुदा ने बाज़ अम्बिया को शहादत के एज़ाज़ व इफ्तिखार से मुफ्तखर किया। किसी नबी को शहादत सिर्री और किसी को शहादत जहरी मिली, किसी को मसमूम किया गया, जहर से शहीद किया गया, किसी को तलवार से शहीद किया गया। तो ये कैसे हो सकता था कि खालिक अकबर अपने पैगंबर को शहादत की फजीलत से महरूम रखे, और अगर वो पैगंबर को शहादत अता करे तो फिर या शहादत तलवार से हो सकती थी या जहर से हो सकती थी। और खालिक अकबर की मसलहत ये थी कि वो दोनों शहादतें अपने पैगंबर को अता करना चाहता था, और अगर पैगंबर शहीद हो जाते तो इस्लाम की तरक्की और इर्तिका का सिलसिला रुक जाता, कुफ्र का हौसला बढ़ जाता, मुसलमानों में मायूसी फैल जाती। लिहाजा खालिक अकबर ने पैगंबर गिरामी इस्लाम के लिए शहादत को मुक़द्दर किया, मगर उसमें ताजील नहीं की। और फिर परवरदिगार ने 2 नवासे ऐसे अता किए जिनमें से एक को शहादत सिर्री मिली, जहर से शहीद किया गया, और दूसरे को शहादत जहरी मिली, तलवार से शहीद किया गया। और यूँ ये फजीलत फ़ज़ाइल बाब मुस्तफ़ा में शामिल होकर पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब फजीलत को पाया तकमील तक पहुँचाने का बाइस करार पाई। तो उन्होंने इन दोनों नवासों के जो फ़ज़ाइल और महासिन बयान किए हैं वो एक तवील सिलसिला है। यकीनन हम एक महफ़िल में इन तमाम चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। खुदावंद मुतआल इन सरदार जवानान जन्नत शहज़ादों की सीरत पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए।
اور آخرت میں ان کو ہمارا شفیع و معاون و مددگار قرار دے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ہم آپ سے بیان کریں گے، جو شخص روزانہ 11 مرتبہ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد جاری رکھتا ہے صبح و شام، وہ بدترین دشمنوں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، بدخواہوں اور وبائی امراض اور قاتلانہ حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔